زندگی سے غم دور کرنا ہے، توحید کے اوپر آ جاؤ۔ جہاں شرک ہوگا، جہاں الگ الگ خداؤں کی عبادت ہوگی، وہاں سکھ نہیں آ سکتا، وہاں چین نہیں آ سکتا، وہاں امن نہیں آ سکتا میرے بھائی۔ سکھ اور چین تو وہاں آئے گا جہاں خوشی میں بھی ایک اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور غم میں بھی ایک اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ جہاں کئی خداؤں کی عبادت ہو رہی ہے وہاں کبھی سکھ اور چین نہیں آ سکتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں ایک اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے، کئی رب ہوتے اور کائنات کو چلانے والے کئی خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو گئی ہوتی، دنیا برباد ہو گئی ہوتی۔ جب دنیا کا نظام کئی خداؤں کے ذریعے نہیں چل سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں، جس انسان کی زندگی میں شرک آ جائے، جو انسان ایک اللہ کے در کو چھوڑ کے در در کا فقیر بن جائے، کبھی اس در پہ چلا جائے کبھی اس در پہ چلا جائے، اس انسان ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچ والی نہیں میرے بھائیوں۔ آج سماج اگر تباہ ہے، آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے، بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج سماج میں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی زیادہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کروڑ پتی ہیں، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے بھائی نکاح کو آسان کرو تاکہ دنیا میں میسج جائے، سماج میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی ٹائم پر کریں، آسان۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی۔ محبت تو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، محبت حرام رشتے کے ذریعے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر حرام رشتے کے ذریعے محبت پیدا ہو رہی ہے، آپ کی نظر میں محبت ہوگی، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ محبت نہیں، وہ ہوس ہے، وہ جسم کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ نکاح کے ذریعے جب آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ تن من دھن سے میں اس عورت کے سارے حق ادا کروں، یہ ہوتی ہے ذمہ داری۔ کہیں ایسا نہ ہو، یہ فتنوں کا دور ہے، کبھی کسی لالچ میں آ کر کے، کسی کی باتوں میں آ کر کے، اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کسی کے پیار اور کسی کے محبت کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کے واسطے اپنے ایمان کا سودا مت کر لینا۔ یہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے میرے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں۔ اس ایمان کو کبھی قربان، جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے، اس ایمان کی وہ اہمیت ہے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، وہ زمین بھر کے سونا بھی لا کے نہیں بچ سکتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو کہ آپ شادی کر کے جس عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کے لانے والے ہیں، اس عورت کا اخلاق کیسا ہے، وہ عورت دیندار ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے خوبصورتی کو معیار بنایا، آپ نے پیسے کو معیار بنایا، آپ نے برادری اور خاندان اور ذات اور حسب اور نسب کو معیار بنایا۔ اگر آپ نے دینداری کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں کو دیکھ لیا تو آپ نے اپنے ہونے والے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا تم دیندار عورت کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ آپ